بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد سلسلے غوث الورا غوث اعظم سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ عالم کی گفتگو کا یہ موضوع رہے گا. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آئندہ گفتگو میں امر اور خلوص چھلکے کی طرح ہیں. اے کھیل کود کے مت والو، میرے پاس کھیل کود نہیں ہے. اے چھلکو، میرے پاس چھلکا نہیں ہے. میرے پاس صرف گدا ہے، بغیر نفاق کے اخلاص ہے، بغیر جھوٹ کی ملاوٹ کے سچائی ہے. میرے پاس تم آؤ گے تو یہی چیزیں پاؤ گے. اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہری عمل کو نہیں دیکھتا ہے، وہ تم سے خوف خدا اور اخلاص چاہتا ہے. اس نے تو اپنی کتاب میں صاف فرما دیا ہے کہ مجھ تک تمہاری قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا ہے، بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے. اے آدم کے اولاد، دنیا و آخرت کی ساری چیزیں تمہارے لیے ہی پیدا ہو گئی ہے، تو پھر آخر تمہارا شکر کہاں چلا گیا؟ تمہارا شکر کہاں چلا گیا؟ کیوں؟ خدمت اور تقوی تم بھول چکے ہو. ایسے عمل کرنے سے تم تھکتے کیوں نہیں جن میں سرے سے روح ہی نہیں، یعنی جس میں کوئی روح ہی نہیں ہے اس کے پیچھے کیوں پھر رہے ہو؟ جانتے ہو اعمال کے لیے روحیں بھی ہوتی ہیں. اعمال ایسا ہے کہ جس کے ساتھ روح چلتی ہے. اعمال کرم کوشش کی روح کیا ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلاص صرف اللہ کے لیے. اخلاص اللہ کے لیے ضرور آپ عمل کریں، کیونکہ بغیر اخلاص سے تم کیسی کوئی بھی چیز نہ پا سکتے ہو. آپ فرماتے ہیں اے صاحبزادے، حلال کھانے سے اپنے دل کی صفائی کرو، اس سے اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہوگی. اپنے نوالے اور اپنے لباس و دل کی صفائی کرو. صوفی بن جاؤ گے. جو پکا و سچا صوفی ہوگا اس کا دل اللہ کے سوا تمام چیزوں سے پاک ہوگا. اور ایسی چیز ہے جو کہ گیرو کے رنگ میں رنگ کر کپڑے پہننے، ریاکاری کی عبادت کر کے اپنے چہرے کو پیلا بنانے، ظاہری طور پر اپنوں کو ایک صوفی سمجھنا، اپنے کندھوں کو اکٹھا کرنے، خوف خدا کی وجہ سے تمام چیز سکڑ جاتی ہے. بزرگوں کی حکایتیں بیان کرنے، زبان چلانے، ورد و وظائف میں انگلیاں ہلانے سے نہیں حاصل ہو سکتی. وہ تو اللہ تعالیٰ کی طلب میں سچا بننے، دنیا سے سب چیزوں سے بچ کر رہنا، مخلوق کی محبت کو اپنے دل سے نکال دے. صرف اللہ کی محبت کو دل میں جگہ دینے سے تمام چیز حاصل ہو سکے گی.
ایک بزرگ بیان فرماتے ہیں، ایک رات کو میں نے کہا کہ اللہ تو ان نعمتوں کو مجھ سے مت روک جن کے ملنے سے تو میرا فائدہ ہے اور تیرا کچھ نقصان نہیں۔ میں نے بار بار یہی دعا مانگی، اس کے بعد سو گیا۔ خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ تو بھی تو ایسے نیک کام کرنے سے مت رک جس کے کرنے سے تو تیرا فائدہ ہی فائدہ ہے، اور ایسے برے کام کرنے سے رک جا جس کو کرنے سے نقصان ہی نقصان۔ غوث اعظم سیدنا عبدالقادر جیلانی، خدا کی جو پولیس ہے، جس کو کہتے ہیں اپنے زبان میں خدا کی پولیس تمہارے ساتھ ہے۔ اے صاحبو، اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر نگراں فرشتے مقرر ہیں جو تمہاری قدم قدم پر نگرانی کرتے رہتے ہیں، وہ تمہاری ساری حرکتیں لکھتے رہتے ہیں۔ تم اللہ تعالیٰ کی حراست سے نکل نہیں سکتے ہو، لیکن پھر بھی تمہیں کچھ خبر نہیں، تمہیں کچھ خبر نہ تھی، اور بے وجہ نافرمانی سے بچتے رہو اور بدتمیزی اور نا اخلاقی اور تمام سرکس بد عادتوں سے اور بدعتوں سے بچتے رہو۔ تمہیں پتہ نہیں کہ کھلے عام اور بے خبر تمام ناجائز حقیقتوں سے نزدیک آ رہے ہو۔ سمجھدار بنو، اپنے دل کی آنکھوں کو کھولو۔ اگر تم لوگوں میں کسی کے پاس کچھ لوگ آئیں تو تم کو چاہیے کہ گفتگو میں پہل نہ کرو، بلکہ خاموش رہو۔ جب وہ کچھ کہیں تب ان کی باتوں کا جواب دو، اور کوئی بات نہ پوچھو جس سے کچھ فائدہ حاصل نہ ہو۔ توحید فرض ہے، حلال روزی کا حاصل کرنا بھی فرض ہے، ضرورت کے مطابق علم کا حاصل کرنا بھی فرض ہے، عمل نیک کام میں اخلاص بھی فرض ہے، محبت بھی فرض ہے، اور فرمانی وہ بھی فرض ہے۔ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا، یہ سب تمام عمل میں ہر قسم کے بدلے بھی چھوڑ دینا فرض ہے، اور اللہ کی رضا خوشنودی وہ بھی فرض ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تم فاسقوں، منافقوں تمام سے کنارہ کشی اختیار کرو، نیکوکار اور صالحین لوگوں کی صحبت کو ہمیشہ اپنائے رکھو۔ اگر منافق اور نیک لوگوں میں فرق نہ کر سکو تو رات سے وقت اٹھ کر 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھو، اللہ سے دعا کرو کہ اے اللہ ہم کو اپنی مخلوق میں نیک لوگوں کے اور ان کے بارے میں باخبر کر دے۔ مجھ کے ایسے شخص کی رہنمائی فرما جو مجھ کو تیرا راستہ بتا سکے، تیری محبت کی شراب پلا سکے، میرے دل کی آنکھوں میں تیرے قرب کی روشنی کو سرما لگا سکے، مجھ کو ان غیبی باتوں سے باخبر کر سکے جن کو میں آنکھوں سے دیکھ کر ایمان لایا ہوں۔ اے اللہ کے نیک بندے، اللہ تعالیٰ کی بخشش کا کھانا کھایا، اس کی محبت کی شراب پی، اس کے قرب کا درد دیکھ لیا، لیکن صرف اسی پر ہی بس نہیں کیا بلکہ عبادتیں کرتے رہیں، اللہ کا قرب تلاش کرتے رہیں، نہایت صبر کے ساتھ مخلوق سے نگاہوں کو پھیر کر اپنے رب کی طرف سفر کرتے رہیں، یہاں تک کہ سنی ہوئی خبریں ان کے لیے آنکھوں دیکھی بن گئیں۔ جب اپنے رب کے پاس پہنچ گئے تو اس نے ان کو ادب اور سلیقہ سکھا کر محجب بنا دیا۔
तमाम उलूम व हिकमत का इल्म अता कर दिया, अपनी हुकूमत से बाखबर कर दिया और बता दिया कि हर हकीकत आसमानों और ज़मीन के उस ज़मीन में उसके सिवा कोई और हस्ती नहीं है, न उसके सिवा कोई देने वाला है, न ही कोई रोकने वाला है, न कोई इसके आगे इसको सुकून देगा, न उसके फैसले को बदल देगा, न उसके सिवा कोई इज्जत देगा, न ही कोई दुश्मन किसी पर मुसलत कर देगा, न ही उसके सिवा कोई भी किसी को भी ताबेदार बनाने वाला है, न ही वो सिवा उसके ज़बरदस्त कुदरत रखने वाला है। जो पोशीदा छुपी हुई बातें हैं उन सब को अल्लाह इन नेक लोगों को दिखा देता है। याद रहे कि नेक लोगों को अल्लाह पाक ऐसी तमाम छुपी हुई बात मुझसे ज़ाहिर कर देता है और ये लोग अपने दिल की निगाह से देख लेते हैं, चुनांचे उसके बाद उनके नज़दीक दुनिया व उसकी बादशाहत की कोई कदर और कीमत ही नहीं बाकी रह जाती। आए अल्लाह हम लोगों को वे चीज़ें दिखा दे जो उन लोगों को दिखा चुका है। हम सबको दुनिया व आखिरत में खूबियाँ अता फरमा और दोज़ख के अजाब से बचा के रख। या अल्लाह जब एक शख्स ने एक दीनदार और नेकोकार गुलाम ख़रीदा, उसने अपने गुलाम से पूछा, तुम क्या चीज़ खाना पसंद करते हो? गुलाम ने जवाब दिया कि जो आप खिलाएं। मालिक ने दोबारा सवाल किया कि तुम क्या पहनना पसंद करते हो? नौकर ने कहा कि आप जो पहनाएं। फिर पूछा कि तुम कहाँ रहना पसंद करते हो? नौकर ने कहा जहाँ आप रखें। मालिक ने फिर पूछा कि तुम काम कौन सा करना पसंद करते हो? नौकर ने जवाब दिया कि जो आप हुक्म दें। नौकर की ज़बान से सवालों के जवाब सुनकर मालिक रोने लगा और कहा कि तेरी जो हालत मेरे सामने है, यही हालत मेरी अपने रब के साथ होती तो कितना अच्छा होता। ये देख कर गुलाम ने अपने मालिक से पूछा कि ऐ आका, क्या अपने आका के साथ गुलाम के लिए कोई इरादा और अख्तियार भी होता है? आका ने कहा, जा, तो खुदा की राह में आज़ाद है, तू जहाँ चाहे जा सकता है, मगर मेरी ख्वाहिश है कि तू मेरे ही पास रहे ताकि खादिम बनकर अपनी जान से माल से तेरी खिदमत कर सकूं। जो शख्स हक ताला से वाकिफ़ हो गया उसके लिए न कोई इरादा न अख्तियार। लोगों, तकदीर के मामलात में दखल न दो। अल्लाह के बंदों में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो लोगों से अलग होकर तन्हाई अख्तियार करते हैं, एक अपना हिस्सा बना लेते हैं, जो अल्लाह व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम के पढ़ने पढ़ाने में रग़बत रखते हैं। ऐ बंदे, मखलूक के दिलों के कलाम में पढ़ने, दिलों के जो कलाम हैं, दिलों में जो अल्लाह का कलाम बसा हुआ है, तो उससे तो अलग मत बन। तन्हाई अख्तियार करने के बाद बंदा मखलूक के दिलों के करीब होता है, लिहाजा जिस हालत में होता हो उसको ताड़ लेते हैं। यही वजह है कि तुम्हारे दिलों की बीमारियों को ताड़ कर उसी के मुताबिक वाज़ व तबलीग में तुम्हारे दिल की बीमारियों को ज़ाहिर करते हैं। लेकिन तुम लोगों पर अफसोस है। समझदार बनो और अपनी जहालत और नादानी को लेकर हमेशा वाइज़ों के पास जाने के बदले तुम अपने आप को उसके हवाले करो। उसकी जो नूरानी हकीकतें गौसुल पाक गौसुल वरा सैयद अब्दुल कादिर जीलानी ने फरमाई है, उस पर अमल करने की कोशिश करो। इंशाअल्लाह ताला अगले गुफ्तगू का मौजू होगा तौहीद शैतान के लिए नार है। इसके बारे में इंशाअल्लाह ताला आइंदा
گفتگو میں اپنے سامعین کو اس کے موضوع پر اپنے بیان کریں گے۔ اس ماہ مبارک کے بعد جو سوال کا یہ مہینہ جو اپنا ہمیشہ روزے اور نماز کی خیر و برکت کے بعد میں آپ کے لیے جو آیا ہے، اور رمضان شریف کے بعد کی کچھ دعائیں اپنے پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ، اے غفور الرحیم، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم گناہوں سے شرمندہ ہیں۔ اے اللہ، ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ، تو ہماری خطاؤں کو معاف کر۔ اے اللہ، جو گناہ جان کر کیے گئے ہیں انہیں بھی معاف فرما، اور جو بے جانے میں ہوئے ہیں انہیں بھی تو معاف کرنا۔ اے اللہ، ہماری عبادتوں کو قبول کر۔ اے غفور الرحیم، تمام مومنوں کو نیک بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں یا اللہ، ہمیں ہر قسم کی بد اخلاقیوں سے بچا۔ اے اللہ، ایسے کام کی توفیق دے جس سے نیک نام پیدا ہو، اور مومنوں کو ہر آفت و مصیبت سے بچا۔ اے اللہ، اسلام کا بول والا، مسلمانوں کو دین و دنیا میں عزت دے۔ اے اللہ، تو ہمارے کو شفا دے۔ یا اللہ، کمزوروں کو قوت دے۔ اے اللہ، ہمیں شرک و عبادت سے بچا۔ اللہ، والدین کی نافرمانیوں سے بچا۔ چھپ کے اندھیرے میں کیے ہوئے گناہوں، ظاہر میں کی گئی غیبتوں، اور رات کے اندھیرے میں پشتوں کے پیچھے کیے ہوئے تمام کارناموں سے بچا کے رکھ۔ ہمیں شرک اور بدعت سے بچا۔ اے اللہ، ہمارے تمام دکھ دور کر، صدمے دور کر کے ہمارے گھر کو آباد رکھ۔ اے اللہ، ہمارے گھر والوں میں سب میں سچی محبت اور پیار عطا کر۔ اے اللہ، ہماری دلی تمناؤں کو پوری فرما۔ مسلمانوں کو دیس و پردیس میں جہاں بھی ہو امن اور سلامتی عطا کر۔ اے اللہ، تنگ دستی دور کر۔ اے اللہ، ہماری یہ دعاؤں کو پوری قبول کر۔ یا اللہ، آپ سے عرض ہے کہ روزے، نماز، عبادتیں جو ہوئی ہیں وہ تمام عبادتوں کو قبول فرما۔ یا اللہ، فضل کر۔ یا رب، فضل کر محمد مصطفیٰ کے واسطے، ہو تو فعل پنجتن غوث الورا کے واسطے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔